تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے۔ وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں۔ 400 سال آگے کی سنو، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی ہوں۔ بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400، ہاں 400 سال، جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ہرات میں ایک سید خاندان، خامند کا انتقال ہو گیا، عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو کے ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش۔ وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آگ کا پجاری، وہ بھی بڑا سخی ہے۔ تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا؟ تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر۔ اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں، پارسی کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا کہ میں
مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت میں، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں۔ اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دیا۔ رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا، مجھے کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے۔ تو وہ کانپ اٹھا۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی، اس نے ابھی میں تو لٹا گیا، وہ کتھے گئی، وہ بی بی کتھے گئی، وہ نسو تو کتھے گئی۔ لوگوں نے وہ پارسی سردار لے گیا، آگ کا پجاری، وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا۔ انہیں کہ رات کو اتنی خوفناک دروازے پر دستک، وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں، حاج اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں۔ کہا تو میں سارا جہان دے دے، یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا۔ میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا، جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی۔ کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ یہ نسل 400 سال آگے جا چکی ہے، تب میرے نبی کی یہ شفقت ہے اور یہ اتنی بڑی ذات ہے۔ اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے فیصل آباد کا تاجر 100 روپے پہ بک جاتا ہے، فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بک جاتا ہے، یہ تو میرے نبی ہے۔ میری بہار حسن اور حسین، کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے۔ میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین۔ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے والسبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے۔ یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اسی حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ ارے بھائیو،
بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، دغا باز فراڈیا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔